اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما علی دین ابراہیم غیرنا وغیر شیعتنا بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں ولایت ولی مطلق کے وسیلے سے درخواست گزار ہوں اپنے اس مالک کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبے کی چھت پر دونوں قدم رنجا فرما کر کائنات کو بتا دے محمد ایسے ہو۔ قبلہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے بواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے رسول خدا کی ایک حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ما علی دین ابراہیم غیرنا و غیر شیعتنا، کہ دین ابراہیم پر ہم اور ہمارے شیعوں کے علاوہ کوئی بھی پیروی نہیں کرتا۔ ایک واقعہ روایات میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عبرت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں گئے، شہروں میں گئے، ناگہاں ان کی نظر ایک عابد پر پڑی۔ جب انہوں نے اس عابد کو دیکھا تو اس کی عبادت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ اے عابد، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس عابد نے کہا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تو عبادت کرتا ہے۔ جس کی عبادت جس کی تو عبادت کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے بھائی چارگی کرنا چاہتا ہوں، یعنی تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ تو تیرا پتہ کیا ہے؟ تو رہتا کہاں ہے؟ کہ آگے آیا جب میرا دل کرے تجھ سے ملنے کے لیے تو میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں جس جگہ تو رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنا پتہ بتا تو نہیں سکتا کیونکہ آپ وہاں پر پہنچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر اتنے بڑے دریا حائل ہیں کہ جو اس سائڈ پر کوئی کشتی بھی نہیں جاتی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا چلو چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو دریا کے کنارے گئے تو اس عابد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پہ چل پڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ تو وہ عابد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ تو جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آؤ مل کر مومنین کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ تو اس عابد نے کہا میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اس سے پہلے کافی مرتبہ دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے مستجاب نہیں فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے
اس کی دعا کو دیر سے قبول کرتا ہے، واہ 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 واہ، اس ماشاء کی اللہ، دعا کو دیر سے قبول کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو اس کی دعا مانگنے کا جو طریقہ اپناتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو دیر کے بعد قبول کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان سے ان کی دعا پوچھی کہ آپ کس کے متعلق دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں محو نماز تھا، میں نے ایک بچے کو بھیڑوں کو چراتے ہوئے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ تو کس کا فرزند ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اسماعیل ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کا فرزند ہوں۔ تو اس کے بعد میں دعا مانگی کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے ملوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے عابد تیری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ فرزند اسماعیل میرا فرزند تھا، میں ابراہیم ہوں، اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور وہ عابد محو دعا ہوئے اور مومنین کے لیے دعا کی۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہ ہمارے شیعوں کے بارے میں دعا کی، کہ جو مغفرت کی دعا کی وہ ہمارے شیعوں کے لیے کی،